علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورۃ الفرقان مکمل اور سورۃ الشعراء سے کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ تفسیر کے لیے سورۃ الفرقان سے میں نے چند آیتیں منتخب کی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اس آخری اور بابرکت عشرے میں ہم تمام کو اللہ رب العالمین قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، سورۃ الفرقان ان سورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درمیانی دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ قرآن مجید پر کلام کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے یا طعنہ زنی کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی طعن و تشنیع کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر رسول بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا یا کوئی باغ نازل کر دیتا، جب بھی جس چیز کو ان کو ضرورت پڑتی فرشتہ وہ چیز لے کر کے فوراً حاضر ہو جاتا۔ یہ تو عام شخص ہے، یہ بازار میں جاتے ہیں، ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح سے کھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جادو آتا ہے اور یہ نبی نہیں ہے، آپ کی رسالت کا یا نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یا بڑا عظیم المرتبت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان کی، ایک تو قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو فرقان یہاں کہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اب اس لفظ کے ساتھ یا اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، رسول کی عبدیت کا انکار کرتا ہے کہ رسول بشر نہیں تھے، تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا، کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ رسول، وہ اللہ کے وہ بندے لوگوں کو یا دنیا کو ڈرانے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی بشارت جن کے لیے آئی، آپ نے جنت کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غلط کام دیکھتے، آپ کے قوم کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ جب بھی کوئی شرک کا کام کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں پریشان ہو جاتے۔ کہا لیکون للعالمین نذیرا، رسول کی صفت یہ ہے کہ رسول ڈرانے والے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبریل کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امت کو تعلیم دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت ہے۔ سورہ مومنون کے اندر، سورہ نور کے اندر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں۔ یہاں بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ سورہ فرقان کے اندر کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارکہ کا ذکر کیا ہے، بابرکت ہے وہ ذات۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس بہت عظیم ہے۔ دوسری چیز، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ دوستی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہمیں جس کو دوست بنانا ہے، دوست ہمارا کس معیار کا ہو، دوست ہمارا کس معیار کا ہو۔ اگر دوست ہمارا نیک ہے اور صالح ہے تب تو بہتر ہے، تب تو وہ دوست تمہارے لیے کارآمد ہے۔ اور اگر دوست بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ خبر دے رہی ہے کہ کل قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ کہ ظالم اپنے ہاتھ کو چبائیں گے، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کہ کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا۔ کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کہ کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، کل یہی لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، کف افسوس ملیں گے اپنے ہاتھوں کو اور کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے رسول کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا۔ اور دوسری چیز کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دوستی یا صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ساتھی اور ایک بدترین ساتھی دونوں کی مثال بتلائی ہے۔ کہا ایک اچھا دوست اور برا دوست کی مثال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اچھا دوست، بہترین دوست، نیک اور صالح دوست کی مثال ایک عطر فروش سے بتلائی ہے، ایک عطر بیچنے والے کے جیسا ہے۔ نیک اور صالح آدمی سے آپ کی دوستی ہو جائے تو وہ عطر بیچنے والے سے مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی تین صورتیں ہیں، اس سے فائدے کی تین صورتیں ہیں۔ یا تو وہ عطر آپ کو ہدیہ میں دے دے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو آپ عطر اس سے خرید لیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہ اس نے ہدیہ دیا نہ آپ نے خریدا تو جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے تب تک آپ خوشبو محسوس کریں گے، یہ سب سے کم ہے۔ اور برے دوست کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ایک برا دوست ہے، اس کی مثال آپ نے لوہار کے بھٹی سے دی، لوہار کے بھٹی سے دی آپ نے کہ اس دوستی کی مثال یہ ہے کہ جو برا دوست ہے، اگر آپ لوہار کے بھٹی کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو لوہار کی بھٹی یا تو آپ کے کپڑوں میں سوراخ ہی سوراخ کر دے گی، جلا کر آپ کے کپڑے کو راکھ کر دے گی، یا پھر جب تک آپ بیٹھے رہیں گے جب تک آپ بہت بری بو محسوس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی یہ مثال بتلائی۔ جن کے بہترین دوست ہیں، قرآن نے مختلف جگہوں پر کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔
بہترین ساتھی کی مثال بتلا دی۔ اور یہاں سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان جب بھی دوستی کرے تو یہ سوچ سمجھ کر کرے، معیار طے کر کے کرے کہ یہ انسان ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہے، فائدہ مند ہے، یا صرف دنیا کے لیے۔ اگر آخرت کے لیے فائدہ مند ہے تب تو بہتر ہے، ورنہ پھر انسان کو کل قیامت کے دن ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نمونوں میں سے یہ بیان کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو دو سمندروں کو ایک ساتھ بہاتی ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک تو ایسی دریا ہے جس کا سورہ رحمان میں بھی ذکر ہوا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو آپس میں ایسے دریا بہتے ہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھارا ہے، دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کنووں کا پانی، چشموں کا پانی، نہروں کا پانی، یہ پانی میٹھے ہوتے ہیں جسے ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اور سمندر کا پانی یہ کھارا پانی ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی جو بہنے والا پانی ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے، اس میں نمک کی جاذبیت اتنی ہوتی ہے کہ چاہے کوئی جانور مر جائے، چاہے بڑا سے بڑا جانور مر جائے، انسان مر جائے، اس میں کسی چیز کی گندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ سمندر کے اندر جو اللہ رب العالمین میں نمک کی ملاحمت رکھی ہے وہ سارے چیزوں کو کاٹ چھاٹ کر کے برابر کر دیتا ہے، ایک دم صاف و شفاف پانی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور ایک دریا ہے جہاں دونوں پانی، علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ سمندر میں جہاں آ کر کے نالے گرتے ہیں یا باہر سے نہریں آ کر کے ملتی ہیں، وہ بہت دور تک سمندر کا پانی الگ بہہ رہا ہوتا ہے اور اس نالے یا اس ندی کا پانی الگ بہہ رہا ہوتا ہے، میٹھا پانی الگ اور کھارا پانی الگ۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 12 آیتوں میں، آیت نمبر 63 سے لے کر کے آیت نمبر 77 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت بڑی بہترین کی ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بتلائے تھے کہ مومنین، کامیاب مومنین کیسے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت بتلائی رحمان کے بندوں کی کہ وہ زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ صفت ایسی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ آج دیکھیے انسانوں کا معاملہ یہ ہے، عربوں کا بھی دستور یہی تھا کہ ان کے یہاں تکبر یا گھمنڈ، نخوت و انانیت ان کے یہاں بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تکبر کے بڑے اعلیٰ معیار پر وہ فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی ہے اور بتلایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر بیٹے اکڑ کر مت چلنا۔ دوسری جگہ کا وقصد فی مشیک، صرف یہی نہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کہا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نہ ایسا چلو کہ سب کہیں بہت سستڑ جا رہا ہے، نہ ایسا چلو کہ لوگ کہیں کہ بہت گھمنڈ سے جا رہا ہے،
کہا وقصد فی مشیک، بیٹا اپنی چال میں میانہ روی چال اختیار کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ان کی ملاقات کسی جاہل شخص سے ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، نبی کی رسالت کا مذاق اڑانے والا ہے، تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کسی جاہل سے ملاقات ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، میں چل رہا ہوں۔ وہ سلام کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے۔ تیسری چیز کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، لمبے سجدے اور لمبے قیام کرتے ہیں۔ کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو جاگ کر کے اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انعام بھی بتلایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت کے اندر کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے باہر کا نظارہ اندر سے کیا جا سکتا ہے اور اندر کا نظارہ باہر سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے جن کے یہاں 5 صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس میں سے کہا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی رات کی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ مومنین یا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کہا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہی بیجا اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بہت کنجوسی یا بخیلی کرتے ہیں، میانہ روی چال اختیار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ بھی رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، بخیل کنجوسی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر دولت اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اس کو ظاہر کیجیے، اور یہ بھی نہیں کہ فضول خرچی بہت زیادہ ہو۔ تو کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو میانہ روی چال چلتے ہیں۔ اس کے بعد کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں، زنا جیسی مہلک بیماری سے خود بچتے ہیں۔ کہا رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج دیکھ لیجئے، عدالت کے باہر آپ 100 روپیہ 200 روپیہ دیجئے، گواہوں کی پوری لائن لگی ہے جھوٹی گواہی کی۔ کہا رحمان کے بندے وہ نہیں ہو سکتے ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہو۔ کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بیکار کی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے، لغو بات میں، لغو کام میں جن سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس کام میں وہ بیجا فضول خرچی نہیں کرتے کہ اپنا وقت ضائع کریں۔ اس کے بعد کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی باتوں یا اس کے ذکر کو سنتے ہیں۔ ایک آخری بات، بڑی بہترین دعا سکھلائی سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی بہترین دعا ہے کہ اے میرے رب، میری بیویوں سے، میری آل اولاد سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقی لوگوں کا امام بنا دے۔
یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان یا اپنے بندوں کی اوصاف بتلائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت انہی آیتوں کے ذریعہ سے کی کہ اگر رحمان کے بندے بننا ہے، اچھے بندے بننا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والے، آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔